ونشكره كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أما بعد معزز سامعین، آج پوری انسانیت جس ایک عظیم آزمائش سے گزر رہی ہے، یہ ایسی آزمائش ہے کہ جو ہم پر یہ بالکل نئی آزمائش نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی انسانوں پر اس سے بھی مشکل سے مشکل حالات آئے اور ان کو بڑے بڑے سانحات کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی آزمائشیں، ایسی تکالیف جس کا بظاہر انسانوں کے پاس کوئی توڑ نہیں ہوتا، یہ انسانوں پر کیوں آتی ہیں؟ اس کا جواب 1400 سال پہلے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن اتار کر بتا دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں، سمندروں پہ، زمین میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے، جو بھی زمانے میں خلل آتا ہے، زلزلے آئیں، طوفان آئیں، آندیاں آئیں یا ایسی عالمگیر بیماریاں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں، یہ سب کا سب انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وہ جیسے اپنے اعمال کرتا ہے ویسے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ طبقات ابن سعد ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں دنیا کے اوپر کوئی ایسا پھل نہیں تھا، درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر پھل نہ ہو، اور کوئی ایسا پھل نہیں تھا کہ جو کڑوا ہو، اور کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس کے اوپر کانٹے ہوں۔ دنیا میں جب سب سے پہلا جرم ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، شہید کیا، اس قتل کی نحوست سے اس وقت جو قریب قریب درخت تھے سب درختوں کا پھل کڑوا ہو گیا، جو آج تک کڑوا چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح جو جتنے درخت قریب تھے ان کے اوپر کانٹے اگائے اور آج تک ان کے اوپر کانٹے اگے آتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا کہ انہوں نے گناہ کیا، اس گناہ کی نحوست پڑی۔ اسی طرح احادیث میں جیسا کہ آتا ہے، عورتوں کے اوپر پہلے یہ ناپاکی کے ایام نہیں آتے تھے، عورتیں مردوں کی طرح پورا مہینہ پاک صاف رہتی تھیں، نمازیں پڑھتی تھیں، ان کے اوپر کوئی چھٹیوں کے دن نہیں ہوتے تھے۔ بنو اسرائیل کی عورتیں چونکہ ان کے مذہب میں عورتوں کو عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرنے کی اجازت تھی، انہوں نے جا کر مسجدوں میں اپنی شرارتیں اور حرکتیں شروع کر دی، لوگوں کے بارے میں، آنے والے نمازیوں کے بارے میں اشارے اور تبصرے شروع کر دیے۔ اللہ نے ان کے اوپر باقاعدہ ناپاکی کو مسلط کر کے ان کو مسجدوں سے نکال دیا۔ ان کے اوپر یہ جو فساد آیا ہے اس بنیاد پہ آیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا اور اللہ کے گھروں میں جا کر جرم کیا اور گناہ کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو گناہ آتے ہیں یا مصیبتیں آتی ہیں یہ میرے گناہوں کا نتیجہ نہیں ہے، ہر بندے کے پاس دوسرے کے گناہوں کی لسٹ موجود ہے جو اللہ کے عذابوں کو کھینچ رہی ہے۔ عام طور پہ آج کل کے حالات میں یہ جو اس وقت کورونا وائرس کا ایک پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے، اس کے اندر ہر بندہ پریشان ہے، ہر ایک کے پاس کہنے کے لیے یہ بات موجود ہے کہ چین والے چونکہ سانپ کھاتے ہیں، وہ چوہے کھاتے ہیں، وہ حرام کھاتے ہیں، اس حرام کے کھانے کی وجہ سے ان کے اوپر یہ عذاب آیا۔ حرام کا اللہ کے ہاں یہ پیمانہ نہیں ہے کہ جس جانور کو اللہ نے حرام قرار دے دیا اس کے کھانے سے ہی عذاب آئے گا۔ اللہ نے تو سود کو بھی حرام قرار دے دیا، کیا یہ ہمارا معاشرہ نہیں کھا رہا؟ بیٹیوں کو وراثت جو مال اللہ تعالیٰ نے ان کا حق رکھا ہے، کیا اب باپ مرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کی وراثت بیٹوں کے نام لگوا کے نہیں جا رہا؟ بھائی اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کر کے ان کا حق نہیں کھا رہے؟ چوری کی بجلی کیا ہمارے معاشرے میں استعمال نہیں ہو رہی؟ ہمارے دکاندار کیا اپنی دکانوں کے اوپر مرچوں میں اینٹیں پیسنے کا کاروبار نہیں کر رہے؟ کون سا حرام کام ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ صرف کتا بلا اور چوہے کھانے حرام نہیں ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کھانا بھی حرام ہے۔
تو پھر جب عذاب آئے تو پھر یہ مت سوچو کہ وہ لوگ تو چوہے کھاتے تھے، بندر کھاتے تھے، ان کو اوپر اس بنیاد پر عذاب آ گیا جو ہم صبح شام حرام کھاتے ہیں، کیا ہم اللہ کی پکڑ سے باہر ہو جائیں گے؟ اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا جرم مردار کھانا ہے۔ مردار جانور، مردہ جانور بڑا حوصے کھانا ہے۔ ایک ہے مردہ جانور کا کھانا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس سے بھی بڑا جرم ایک مردہ انسان کا گوشت کھانا ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے صراحتاً طور پہ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ ضابطہ بیان کیا گیا کہ اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، ہمیں کون ہے جو غیبت سے بچا ہوا ہے؟ کون ہے جو اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان نہیں کر رہا؟ کون ہے جو کسی کی کردار کشی نہیں کر رہا؟ جب سارے جرم ہم کر رہے ہیں، انہوں نے تو صرف چوہے اور بندر کھائے تھے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا معاشرے میں جو ہم نے نہ کھایا ہو۔ ہم بظاہر ہمیں نفرت ہے کہ ہم حرام یہ جانوروں کا حرام جانوروں کی طرف نہیں دیکھتے، باقی کون سی حرام چیز ہے جس کو ہم نے اپنے پیٹ کا ایندھن نہیں بنایا؟ لیکن جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئے تو دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جب بلائیں آتی ہیں، عذاب آتے ہیں، تو اس سے بچنے کا بھی شریعت میں تدبیر بتائی ہے، ہیلا بتایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عذاب آئے اور گرفت آئے اور بس اللہ نے اس کا کوئی تدارک نہ بتایا، اس کا کوئی حل نہ بتایا۔ اب تدارک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنا، حرام چیزوں کے کھانے سے توبہ کرنا، چاہے وہ غیبت کی شکل میں ہو، چاہے بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنے کی شکل میں ہو، چاہے اپنی بیویوں کو اپنے ان کے شرعی حقوق سے محروم کرنا ہو، یا اپنی اولاد کے حق مارنا ہو، دکانداروں کے پیسے مارنا ہو، کچھ بھی جرم کسی بھی نوعیت کا ہو وہ حرام ہے۔ اللہ کے عذاب کو روکنا ہے تو پہلے نمبر پہ ہمیں اس بات سے رکنا ہوگا۔ یہ کورونا وائرس کیا چیز ہے؟ عام آنکھ سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ اس ایک وائرس نے پوری دنیا کے نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا اور دنیا کو بتا دیا جو رب ایک چھوٹے سے مچھر سے نمرود کو مروا دیتا تھا، اس کے سامنے آج کے فرعون اور نمرود بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس مچھر تو پھر بھی نظر آتا ہے، یہ تو مچھر اس سے بھی ہزار گنے چھوٹا ایک وائرس، چند مقام سینٹی میٹر کا، بلکہ اس سے بھی کم، جس کی گنتی خوردبین کے بغیر دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ آج اٹلی کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ہم زمینی اسباب اختیار کر کے تک ختم ہو چکے، اب کوئی آسمان سے اللہ کی مدد آئے تو ہم اس عذاب سے بچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہا۔ اب دنیا لوٹ کر اپنے رب کی طرف آ رہی ہے۔ دنیا مان گئی ہے کہ پیچھے کوئی ایسی طاقت موجود ہے کہ جب تک وہ راضی نہیں ہوگی ہماری ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اب اٹلی میں کیا ہوا؟ آج کل کی یومیہ کی ترتیب کے اعتبار سے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یومیہ 350 سے لے کر 400 لوگ مر رہے ہیں، نہ جنازہ نہ رسومات نہ کچھ بھی نہیں۔ فوج کی گاڑیاں بختربند آتی ہیں، ان کو اوپر کیمیکل ڈال کر ان کو لیمینیشن کور میں بند کر کے سمندر کے اندر جا کر پھینک رہی ہیں، اور ان کے پاس نہ تدفین کے اخراجات رہ گئے، نہ ان کے پاس اس وبا کو روکنے کو کوئی صورت باقی رہ گئی۔ اور آج کل گزشتہ کل صبح 7 بجے سے پورے برطانیہ کے اندر کرفیو لگا ہوا ہے، اور جو متوقع ہلاکتیں برطانیہ کے اندر بتلائی جا رہی ہیں اس وبا سے جو پوری دنیا کو جس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، وہ کیسر جو مسلمانوں کا علاقہ بریڈ فورڈ ہے، جہاں پہ وہ پچھلے دنوں ہمارے مفتی سیف الدین صاحب آئے تھے، جمعہ پڑھایا، انہوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے کی رپورٹ ہے 2000 سے 3000 لوگ انہوں نے کہا اس وبا کی لپیٹ میں آئیں گے اور ان کا مرنا یقینی ہے، اور 20,000 کے لگ بھگ پورے ملک سے خطرہ ہے لوگ مر جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی سخت آزمائش، اس آزمائش کے پیچھے کیا ہے؟ اور دوسرا، اس وقت چین کے اندر جو ہلاکتیں ہوئی، اس کے بعد ایران میں جو ہلاکتیں ہوئی، اور اس کے بعد جو اس وقت اسرائیل کے اندر، ہمیں تو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ہمارے دباؤں کو الجھاؤ کے لیے کہ کہیں ہم اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں، ہمیں ایک نئی خبر دے دی جاتی ہے کہ یہ فلاں ملک کا پھیلایا ہوا وائرس ہے، فلاں ملک بچا ہوا ہے، فلاں میں یہ ہے۔ اس وقت اسرائیل میں تعداد مرنے والوں کی ان کی میڈیا کے مطابق 1000 سے اوپر جا چکی ہے۔ دنیا پوری اس اللہ کی گرفت کی لپیٹ میں ہے، اللہ کے عذاب کا کوڑا برس رہا ہے، لیکن ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں ہو رہی۔ ہم آج بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ اب پوری دنیا اگر عذاب پہ تکلیف دینے پہ جمع ہو جائے، بچانے والی ذات تو یہ خدا کی ہے، اور ہم پہلے نمبر پہ خدا کے گھروں سے بھاگ رہے ہیں، ہم پہلے نمبر سے خدا کے گھروں سے دور ہو رہے ہیں۔ یہی تو غیر جرم نے ہمیں بچانا ہے۔ اب اس کے بعد جب طب بھی جواب دے چکی، جب انسان کی جدید ٹیکنالوجی نے ہتھیار ڈال دیے، جب تمام سائنسدانوں کی عقل اور فکر فیل ہو چکی ہے،
اب صرف ایک ہی دروازہ کھلا ہے، وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، باقی اللہ کو راضی کرنے کا دروازہ کھلا ہے، اور وہ دروازہ ہم نے خود بند کر دیا۔ اب ہماری مارکیٹیں بند، ہمارے بازار بند، ہماری ٹریولنگ بند، تمام سروسز جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی وہ ساری کی ساری بند، ہر چیز بند ہو رہی ہے، لیکن اللہ کا شکر کرو بھی اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ ابھی ہمیں اس دروازے سے فائدہ اٹھانا ہے، ابھی ہم نے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، ورنہ وہ صورت دیگر آنے والے حالات اس سے بھی سخت ہیں۔ یہ وہ ترقی یافتہ ممالک تھے جن کے لیے ہم لوگ یہاں سے اپنا گھر بار بیچ کر ان ملکوں میں بھاگتے تھے کہ ان ملکوں کا نظام بہت اچھا ہے، ان ملکوں میں انتظامات بڑے عمدہ ہیں، وہاں زندگی آرام سے کٹ جائے گی۔ انہوں نے 1 مہینے کے اندر ہتھیار ڈال دیے اور کہا ہم ان انتظامات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، خدا ہمارے ملک میں پہلے کیا انتظام ہے؟ یہ تو اللہ کا شکر کرو ابھی یہاں پہ وبا نے اتنی قوت نہیں پکڑی، ورنہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں تو پہلے ایک ایمرجنسی کے اندر ڈاکٹر کو گھر سے اٹھا کے لانا پڑتا، پہلے موجود نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کا پہلے حال یہ ہے، ویکسین تو دور کی بات، ہسپتالوں کے اندر عام معمول کی ضروری ادویات بھی میسر نہیں ہوتی۔ ہمارے ڈاکٹر منے ہوئے قصائی ہیں جن کا مقصد انسانیت کو ذبح کر کے ان کی جیبوں سے پیسے نکلوانا ہے۔ یہ معزز جیب قتلوں کے ملک میں ہم حیثیت مریض ہوتے ہیں، لیکن وہ ملک جو جدید ترقی یافتہ ملک ہیں جن میں طب بھی فری ہے، ساری سہولتیں موجود ہیں، ہر چند قدم کے فاصلے پہ طبی مراکز قائم ہیں، ان کے اللہ نے ہتھیار گرا دیے ہیں، ان کے پاس اسباب نہیں ہے اس آفت کا مقابلہ کرنے کی۔ ہمارے ملک میں تو پہلے کچھ نہیں ہے، میڈیسن پہلے کوئی اثر نہیں ہے، بجلی پہلے پوری نہیں آ رہی، پورے ملک پہلے دیوالیہ پن کا شکار ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ وبا پھوٹ گئی، خدا نہ خواستہ اس طرح قتل عام شروع ہو گیا، مرنے لوگ شروع ہو گئے، ہمارے پاس کون سے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر ہم خدائی آفت کا مقابلہ کریں؟ پھر ہمارے حیرت کی بات یہ ہے، ہمارے حکمران، ہمارا جو حکمران طبقہ ہے، جو اس دور کے آج کے حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، یہ تمام اسلامی دنیا کے ہر دور کے حکمرانوں کی گردن میں اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے سریا میں ڈال دیا ہے کہ یہ آفات کے مقابلے میں جھکتے نہیں ہیں۔ جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا اکتوبر کے اندر، 2005 کے اندر، اس وقت کے وزیر جو خارجہ کا وزیر اطلاع تھا، اس نے صراحتاً بیان دیتے ہوئے کہا ہم آئندہ یہ تیاری کر رہے ہیں، قدرتی آفات سے نمٹنے کی پوری تیاری کر رہے ہیں۔ کون ظالم ہے جو خدا کی قدرت کے سامنے نمٹنے کی طاقت رکھتا ہے؟ ہم تو فرعون سے بھی زیادہ بدتر عقیدے والے ہیں، ہمارا عقیدہ فرعون سے بھی زیادہ برا ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر بھی جب عذاب آتا تھا، جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی تھی، وہ بھی خدا کے سامنے جھک جاتا تھا اور کہتا تھا اللہ میں تیرے ساتھ ٹکرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر عذاب ختم ہو جاتا، پھر آتا، پھر وہ پڑھوں کرتا، پھر آتا، پھر اللہ کے سامنے جھک جاتا تھا۔ اور ہم بجائے جھکنے کے کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے حفاظتی انتظامات پورے ہیں، ہم قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رکھو ہم اللہ کی قدرت کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے سامنے کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ آپ اندازہ کرو، اللہ نے ابرحق کو ابابیلوں سے مروایا، لیکن ابابیل تو پھر بھی نظر آنے والا پرندہ ہے۔ اس دور میں تو اللہ نے اس وائرس کو بھیجا ہے جو نظر بھی نہیں آتا، اور ہم سب کی جو ہے وہ مارکیٹیں بند ہو چکی، کاروبار ٹھپ ہو چکے، پورے ملک آپس میں قطع تعلقی کا شکار ہو گئے، مقاطعہ بندی ہوگی۔ ایک چھوٹے سے وائرس نے پورے نظام کائنات کو جام کر کے بتا دیا لمن الملک اليوم، بتاؤ اصل حکمرانی کس کی ہے؟ اصل حکمرانی اسی رب ذوالجلال کی ہے، اسی کائنات کے مالک کی حکمرانی ہے۔ اس لیے موقع یہی ہے ہم اس کی حکمرانی کو تسلیم کر لیں، اپنے آپ کے اندر تبدیلی لے آئیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، ورنہ آنے والے حالات جو نظر آ رہے ہیں اس وقت ہمیں اس لیے نہیں پتا کہ ہم ہر بات کو مذاق میں لیتے ہیں۔ مذاق دوستوں کا آپس میں اچھا لگتا ہے، بھائیوں کا آپس میں مذاق اچھا لگتا ہے، خدا کے ساتھ ہمارا کون سا مذاق ہے؟ تو خدا جو بھی آتا ہے فلاں جگہ پر کوئی کہہ رہا ہے یہ کرونا یہ نہیں، انہوں نے کہا ہاتھ دو، کوئی لطیفے بنا کے سینڈ کر رہے ہیں کہ چلو ساتھ گھر میں برتن بھی دلوا دیا کرو، خدا کے غضب سے ڈرو، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ہم اس کو لطیفے بنا کر خدا کی قدرت کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم خدا کو مزید غصہ دلا رہے ہیں۔ یہ موقع اللہ سے معافی مانگنے کا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کا ایک مزاج گرامی تھا، بڑا عجیب مزاج تھا، سر میں تھوڑا سا درد ہوتا تو بستر پہ نہیں زمین پہ لیٹ جاتے، مٹی پہ لیٹتے اور لوٹ پوٹ کر چیخیں مارتے، رونا شروع کرتے، دھاڑے مارتے۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنا درد تو ویسے بھی محسوس نہیں کرتے جتنے میں آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، یہ درد رونے والا تو نہیں ہے، ہلکا سا سر درد تو ہے اور آپ اس کے لیے اتنا رو رہے ہیں۔
انہوں نے کہا واللہ مجھے سر درد کی پرواہ نہیں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے مجھے پرواہ نہیں، لیکن جب بندے کو تکلیف آتی ہے یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہوتی ہے، میں درد کو نہیں دیکھتا، میں اس کی ناراضگی کو دیکھتا ہوں۔ اللہ مجھ سے اتنا بھی ناراض ہوا تو کیوں ہوا؟ میرا کون سا عمل ہے جس نے اللہ کو مجھ سے ناراض کر دیا اور میرے سر میں درد شروع ہو گیا؟ یہ ہوتے اہل اللہ، یہ ہوتے اللہ والے، تھوڑی سی بھی تکلیف آئے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ مدینے میں تھوڑا سا سورج گرہن کا مسئلہ بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھبرائے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا آپ کے ہوتے ہوئے اس امت میں کیسے عذاب آ سکتا ہے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اتنا گھبرائے، فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے موجودگی میں قیامت آ گئی ہے، کیا میری موجودگی میں یہ نظام تباہ ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول دوڑ کر مسجد میں جاتے تھے، صحابہ کو بھی بلا لیتے تھے، اس وقت تک رو کر اللہ کے سامنے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک وہ طوفان، وہ آندھی، وہ سورج گرہن، وہ چاند گرہن، وہ عذاب جب تک ٹل نہیں جاتا تھا اللہ کے رسول اللہ کے سامنے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، جب سورج گرہن ہو اس کے پوز مختلف پوزوں کے ساتھ تصویریں بناؤ تاکہ ساتھ تمہاری بھی تصویر آئے کہ سورج گرہن میرے پیچھے اور میں آگے چمک رہا ہوں۔ اس طرح کی بے وجہی جو بھی خدا کی طرف سے پکڑ آئے، سیلاب آ جائے، ہم وہاں پہ امداد کے لیے نہیں جاتے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے، ان ڈوبے ہوئے لوگوں سے تعاون کے لیے نہیں جاتے، اپنی تصویر سازی اور موقع محل کے مناظر کو محفوظ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کچھ بھی تکلیف آئے ہم نے ہر بات کو مذاق میں لے رکھا ہے۔ خدا کے مقابلے میں کبھی مذاق مت کرو، خدا کے مقابلے میں مذاق کو ترجیح مت دو۔ جب اللہ کی طرف سے پکڑائے تو ایک ہی حال ہے کہ اللہ کے ساتھ رجوع کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر لو۔ اللہ جھکنے والوں کو معاف کرتے ہیں، اکڑنے والوں کو معاف نہیں کرتے۔ جو جھک جائے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر لے، اللہ اسے نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ اللہ اسے اور نوازتے ہیں۔ اور دوسری بات، کورونا آئے گا تو کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی زیادہ، پھر کیا ہوگا؟ پہلے ہم نے ویسے نہیں مرنا کیا ویسے ہم سب کا پرمٹ کٹا ہوا ہے کہ ہم نے اتنا عرصہ زندہ رہنا ہے؟ یاد رکھو جو لوگ وبا کی حالت میں فوت ہو جائیں، تعاون میں، کسی عمومی وبا میں، پیٹ کی بیماری سے، ایسی امراض سے فوت ہو جائیں جو وبائی امراض ہوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے ہاں ان کا درجہ شہداء کا لکھا جاتا ہے۔ اگر ہماری دکھی ہی اسی وبا میں ہے تو کیا ڈرنا کس بات کا؟ ہم نے جانا کدھر ہے؟ اپنے رب کے پاس تو جانا ہے، یا تو اپنے رب پہ اتنا اعتماد نہ ہو۔ بعض صحابہ سے میدان جنگ کے اندر جب انہوں نے ایک صحابی بیٹھا کھجورے کھا رہا تھا، جو اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بس کھجورے کھا رہا ہوں۔ اس نے کہا جنت کی خوشبو تو میدان جنگ میں آ رہی ہے، تم ادھر بیٹھے کھجورے کھا رہے ہو۔ اس نے وہی کھجورے پھینکی، کہا سبحان اللہ، پھر اور ہمیں کیا چاہیے؟ وہ لوگ موت سے محبت کرنے والے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم نے مر کر اپنے قریب رب کے پاس جانا ہے، یا تو ہمیں کسی بیگانے کے پاس جانا ہو یا ایسی جگہ پر جانا ہو۔ اصل وجہ یہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے آخرت کی آبادی دنیا کی بربادی سے ہوتی ہے، اور دنیا کا آباد اس کی ہوتی ہے جس کی آخرت برباد ہو چکی ہے۔ ہم نے اپنی دنیا آباد کر رکھی ہے، ہماری دنیا آباد ہے، ہمیں اپنی آخرت برباد نظر آتی ہے۔ اگر ہماری دنیا بگڑی ہوئی ہوتی، ہم دنیا میں بالکل بے سر و سامان ہوتے، دنیا میں ہم انتہائی پسماندہ حال ہوتے، لیکن اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے، اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہوتے، تو آج ہمیں مرنے میں کوئی ڈر نہ لگتا۔ ہمیں پتا ہوتا کہ ہم نے جہاں جو محنت کی ہے آگے ہمارا انعام ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہم نے کل جانا ہے، اپنے پیغمبر سے ملیں گے، اپنے رب سے ملیں گے، اللہ کی رحمت میں چلے جائیں گے۔ ہمیں موت سے ڈر اس لیے لگتا ہے نہ ہم اس جہان کے قابل ہیں نہ اس جہان کے قابل ہیں، ہم دونوں طرف سے نکمے لوگ ہیں، نہ ہم نے اللہ کے معاملے میں پیمانے پہ پورے اترے، نہ دنیا کے پیمانوں پہ پورے اترے ہیں۔ چلو دنیا تو ہمیں کسی کھاتے میں نہیں رکھتی، دنیا تو ہمیں کوئی اہمیت نہیں دیتی، لیکن اپنے رب کے کھاتے میں ہم پاس ہو جائیں، رب کے کھاتے میں پورے اترائیں، اس پیمانے پر پورے اترائیں، شاید ہماری نجات ہو جائے۔ اس لیے ایسی مصیبتیں ہیں تو اللہ سے مصیبت مانگ لینی چاہیے، اللہ سے تکلیف مانگنی چاہیے، تکالیف سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے دعائیں سکھائی ہوئی ہے کہ جب صبح اٹھو تو یہ پڑھو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ زمین اور آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا علم والا ہے۔ جو بندہ صبح اٹھ کر یہ دعا پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے شام تک اگر اللہ کا اس کی موت میں لکھی ہوئی تو اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، اور جو شام کو پڑھتا ہے اسے صبح تک وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، جب تک وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھ لیتا، عشاء کی نماز پڑھ لے تو فجر تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جو نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، ان وباؤں سے بچنے کا ذریعہ، گھروں میں صفائی کا ماحول بنائیں، گھروں میں پاکیزگی اور طہارت کا ماحول بنائیں، لے کر ہماری پاکیزگی پہ بھی اللہ کی پناہ۔ اس نبی کے امتی ہیں جو دنیا کو پاک اور صاف کرنے کے لیے آیا، جس نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا،
ہماری حالت یہ ہے، ایک طرف سے گندگی ختم ہوتی ہے تو دوسری طرف پہ شروع کر دیتے ہیں، ایک طرف پہ گندگی کا ڈھیر گورنمنٹ ختم کروا دے، ہم سب دوسرے راستے پہ لگا دیتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کو صاف کرنے کی عادت بنائیں، اپنے گھروں کو صاف کرنے کی عادت بنائیں، گھروں کا صحن، باہر برآمدہ، صفائی تو ہمارے نبی کا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، ہم ذرا اپنی صفائی پہ بھی توجہ دیں۔ بیماریاں پھیلیں گی جب یہ وبائیں خدا نہ خواستہ ادھر آ گئیں تو پھر ہمارے پاس کچھ بچاؤ کا طریقہ نہیں ہے، نہ سرکاری سطح پہ نہ ہماری شخصی طور پہ۔ باقی رہ گئے احتیاطی تدابیر۔ اب حکومت بھی بار بار زور دے رہی ہے، حکومت کوئی ہر معاملے میں ضروری نہیں، ایک تو ہمارے مسلمانوں کے ایک مزاج بنا ہوا ہے، حکومت برا کام کرے تو برا کہنا ہے، لیکن اگر اچھا کام کرے ہمیں تب بھی برا کہنا ہے، یہ ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے، کسی اچھی بات کو بھی ہم نے اچھا نہیں کہنا۔ حفاظتی تدابیر کیوں کرنے کا وہ کہہ رہی ہے؟ وہ اس قوم کو کیا مروانا چاہتے ہیں کہ حفاظتی تدابیر کروا کے؟ گورنمنٹ کا اور جو علماء بار بار زور دے رہے ہیں حفاظتی تدابیر اختیار کرو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، توکل اللہ پہ ہونا چاہیے، ہونا وہی ہے جو میرے رب نے چاہا، جو میرا رب نہیں چاہے گا دنیا جہان ایک طرف جمع ہو جائے، جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا ایک رائی کے دانے برابر نقصان نہیں ہو سکتا۔ اب ایمان یہی رکھو، ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ جب تک میرا اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے صحابہ اسلام میں آئے، اس وقت ان کی تربیت کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی آیا آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میرے جو نا اونٹ کو متعدی مرض لگ گیا، خارش ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم من جرب الاول، اس کو کس سے خارش ہوئی؟ کہنے لگا کسی خارشی اونٹ سے ملا ہوگا، خارشی اونٹ سے ملا، اس سے خارش لگ گئی۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے ابھی ان کا اللہ پہ اس بات پہ یقین پورا نہیں بنا کہ خارش اسے لگتی ہے جسے اللہ چاہے۔ فرمایا من جرب الاول، اگر اس کو تو خارشی اونٹ سے لگی ہے تو اسے تو پہلا اونٹ تھا، اسے کیسے خارش لگی؟ کہا اللہ کے حکم سے، کہا اسے بھی اللہ کے حکم سے لگی۔ خارش جب بھی لگی، متعدی بیماری لگی تو اللہ کے حکم سے لگی۔ لیکن ساتھ ہی آپ سے جب دیکھا اب امت کے عقیدے ٹھیک ہو گئے، اب یہ سمجھ گئے کہ نفع نقصان کی مالک اللہ کی ذات ہے، اسباب نہیں، مسبب الاسباب جب چاہے ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے حفاظتی تدابیر بھی اختیار فرمائی اور امت کو بتا دیا، فر من المجزوم کا فراری کا من الاسد، جو کوڑی بندہ ہو اس سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو۔ اللہ کے نبی نے بتایا جس کو کوڑ ہو جائے اس کوڑی کے قریب مت جاؤ، اس سے دور بھاگو۔ حالانکہ بیماری تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، عقیدہ بھی یہی رکھو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور دوسری حدیث بات کا جسے مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدیم النظر الی المجزوم، جو کوڑی بندہ ہو، جس کو کوڑ کا مرض ہو جائے، کوئی متعدی مرض ہو، کسی وائرس کا شکار ہو جائے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بار بار نہ دیکھو، لا تدیم النظر، اس کی طرف خام خانہ دیکھتے رہو۔ دیکھنے کے ساتھ بھی مرض کا ممکن ہے لاحق ہو جائے یا خدا نہ خواستہ مرض ویسے لگے تو پھر کہو اللہ نے اس نے مرض لگا دی، تمہارا عقیدہ بھی برباد ہو جائے، تمہاری صحت بھی برباد ہو جائے۔ فرمایا لو فلا تکلموہم لو کلموہم کلموا بقید الرمح، فرمایا اگر حدیث پاک کا الفاظ اللہ کا شفا فرمایا اگر تمہیں ان سے کلام کرنا پڑ جائے کسی وائرس زدہ شخص کے ساتھ، کسی ایسی بیماری کے مبتلا کے ساتھ جس کی بیماری متعدی ہو، چھینک آنے کے ساتھ دوسرے کو لگتی ہے یا چھونے کے ساتھ دوسرے کو لگتی ہے، جیسے آج کل کورونا وائرس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چھونے سے لگتا ہے، ہوا میں ٹریول نہیں کرتا، کسی کوڑی کو آپ نے چھو لیا تو اس کو گویا کہ آپ کو لگ سکتی ہے، کسی وائرس والے کو چھو لیا تو مرض آپ کو لگ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہیں ایسے بندے کے ساتھ بات کرنی پڑ جائے کلموا بقید الرمح، ایک نیزے کے فاصلے سے بات کرو، اس سے قریب ہو کر بات مت کرو۔ یہ حفاظتی تدبیر ہے، یہ حفاظتی تدبیر بتائی جا رہی ہے۔ ایک نیزہ 4.5-5 فٹ کا ہے، کم از کم 5 فٹ کے فاصلے سے اس سے بات کرو، اس سے قریب کر کے بات نہ کرو کسی کوڑی سے، کسی ایسے بیمار سے۔ لیکن ایک اور روایات میں بات میں یہ آتا ہے کہ اگر ایک علاقے میں وبا پھیل جائے تو باہر کے لوگ اس علاقے میں نہ جائیں اور اندر والے لوگ اس علاقے سے باہر نہ آئیں۔ اس کی 2 حکمتیں ہیں، اگر وہ اندر والے لوگ باہر آئیں گے تو جہاں جہاں پر بھی جائیں گے وہ وبا پھیلتی جائے گی، اس کا پھیلاؤ عام ہو جائے گا۔ اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے جس علاقے میں وبا پھیلی اس علاقے کے لوگ وہیں پہ رک جائیں، باہر کا لوگ کوئی ادھر نہ آئے، ادھر والوں کو باہر مت ڈال دو، ان کو وہیں پہ روک دیا جائے تاکہ وبا وہیں پہ ختم ہو جائے۔ جب طاعون امواس پھیلا تھا جس میں ہزاروں صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو حضرت عمرو بن عاص نے کیا کیا تھا؟ سارے صحابہ کو جو بچے ہوئے تھے دوسرے علاقوں میں سب کو کہا گھروں سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے جاؤ، جب تک یہ مرض یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتا کوئی ایک دوسرے سے نہ ملے، تنہا تنہا ہو جاؤ اور جا کر جنگلوں میں قیام کرو، حتیٰ کہ جا کر جب وہ طاعون ختم ہو گیا، وہ بیماری دم توڑ گئی، پھر جا کر حضرت عمرو بن عاص نے کہا اب لوگوں کو کہا واپس آ جاؤ۔ تو اس لیے حفاظتی تدبیر یہ ہے جس علاقے میں مرض پھیلا ہو اس علاقے کو لوگ باہر نہ بھاگیں۔ اس کا ایک نقصان بھی ہے، اگر وہ باہر بھاگے تو پیچھے بیماروں کی مدد کون کرے گا؟
सामान फैल चले जाए, पीछे बूढ़े बीमार आदमी, उनकी जो डेड बॉडियां या उनका बीमार जिस्म, उसे संभालने वाला कौन होगा? इस वक्त अल्लाह पे ईमान रखो, अगर अल्लाह ने मुझे बचाना है तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन साथ साथ अपने इलाके के उन माजूरों को जो उस मर्ज का मुब्तला हो चुके हैं उनके साथ तामन करो और यहाँ पे न जाओ। और सेहतमंद लोगों से कहा आप यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे मत आओ, जहाँ सेहतमंद आओगे तुम भी बीमार हो जाओगे, अपनी सेहतों की हिफाजत करो और इस इलाके से दूर रहो। अब इस वक्त जो वायरस ज्यादातर आ रहा है ये ईरान से आ रहा है, वहां से जो ज़ायरीन गए और वहां से वापस आए उनको करंतिया कहते हैं, वो जगह जहाँ पे वबा ज़्यादा लोगों को एक जगह पे कैद करके रखा जाए। गवर्नमेंट रखने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन हमारी कौम को कौन समझाए? जब एक तरफ से तो दुआएं करते रहते हैं, या अल्लाह करबला में मौत है, या अल्लाह मतलब जो नजफ में मौत है, या अल्लाह ईरान में मेरी डेड बॉडी हो और इमाम हुसैन के कदमों में दफन हो जाऊं, जब मौका है तो भागकर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो खुदा के लिए वहीं पर रुक जाए थोड़ी देर के लिए, तुम्हें अगर अल्लाह ने ये सादत वहां बख्शी दी है तो पीछे वालों को तो बचाए, हमें तो जबरदस्ती उसी सादत में ना खींचे। अब वहां से भाग भाग कर कल जो ताजा तरीन वहां से लोग आए हैं तो उन तकरीबन 1500 के करीब का लोग वहां से आए, जिनको खैर आर्मी ने वहीं पे रेंजर ने काबू किया और काबू करके उनकी एक जगह पे बंद कर दिया, उनको निकलने नहीं दे रहे। तो ये हिफाजती तदाबीर है, ये सारी की सारी कोड़ी और ये अमराज का शिकार लोग, इनसे जो आपके इलाके में फैल जाए तो भागो नहीं, अगर किसी इलाके में हो तो वहां पे जाओ नहीं। और इस वक्त आसान हाल यह है कि आप अपने घरों में आराम से बैठें, अपनी दुकान पे जाएं, घरों में बैठें, बिला वजह का सफर ना करें, बिला जरूर सफर ना करें। ये जरासीम ऐसा है कि जो किसी क्रिस्टल की चीज पे आपने किसी माइक को पकड़ा मिसाल के तौर पर, या किसी गाड़ी का वो हैंडल पकड़ा या दरवाजे को खोला, वहां पे किसी कोड़ी ऐसे कोरोना वायरस वाले शख्स ने हाथ लगाया होगा तो आपके लिए मसला पैदा करेगा, तो आपके लिए मर्ज लग सकती है। इसलिए एहतियात ये है कि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान नहीं हो जाता कि सारे लोग पूरे मुल्क में घूमे फिरे सफर करें, ये मर्ज खत्म हो चुकी है, तब तक अपने घरों में लाजम पकड़ो, बिला वजह घरों से बाहर ना निकलो और बिला वजह की सैर और तफरीह को बंद कर दो। दूसरी चीज, ये जो हम मुसाफा करते सलाम लेते, याद रखिए ये दोनों हाथों से मुसाफा करना ये महज एक मुस्तहब है, फर्ज और वाजिब नहीं है कि कोई सलाम करे तो हाथ मिलाना भी जरूरी है। एक तो हमारी कौम का ये भी मिजाज है, मजलिस में भी सलाम करने का पता नहीं है, जो आता है वो सबसे हाथ मिलाना जरूरी समझता है, हालांकि जब मजलिस में आओ तो तरीका ये अस्सलाम वालेकुम को और एक कोने पे आराम से बैठ जाओ। इसलिए आजकल के दौर में बिल्कुल हाथ ना मिलाओ, अगर हाथ मिलाओ तो ये कोई बेअदबी नहीं है, एक मर्ज है। ये ना कहो कि तेरे अंदर मर्ज है कि मैं तेरे से बात करना मुमकिन है मेरे अंदर हो, तो आसान तरीका है बस सीने पे हाथ रखकर अस्सलाम वालेकुम का जवाब दे दो, वालेकुम सलाम, दूसरा भी सलाम कहे। कोशिश करो ये जो मुसाफिर और मुआन के हैं ये जरा काम कर दें। पहले भी कौन सा आप गले मिलते हैं, ईद कोई मौके पे होता है, ईद तो करीब करीब है भी नहीं, उसी वक्त खतरा होगा, ईद के अलावा तो कोई भाई भाई से भी मिलने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर बेलफर्ज ऐसा हो तो आप दूर से मुंह से मुसाफा करें, सलाम करें और वापस आ जाएं। तीसरी चीज, तदबीर के दर्जे में अपने घर में राशन को महफूज रखना जुर्म नहीं है। तदबीर के दर्जे में अपने घर में घी, चीनी, आटा ये चीजें महफूज रखें। मुमकिन है जो मुल्की हालात जिस तरफ जा रहे हैं, आने वाले 8, 10, 15 दिन हमारे लिए बहुत मुशक्कत के हों। 5 अप्रैल तक जब तक मौसम तब्दील नहीं होता और ये वायरस का मर्ज पूरे कंट्रोल में नहीं आता, पूरे मुल्क के अंदर अल्लाह ना करे ये बहुत बड़ी वबा है, अल्लाह इससे पूरी उम्मत को बचाए, तमाम नस्ल इंसानी की हिफाजत फरमाए। अपने घरों में बकदर ज़रूरत अपना राशन स्टोर करो अपने घरों में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो उमरा है वो सारे शॉपिंग मॉल खाली कर दें और गुराबा देखते रहें। और मर्ज से बचने का एक और तरीका भी है। एक आलम में एक दोस्त थे, डॉक्टर नहीं थे, एक आम आदमी थे, उसने कहा मैं जिंदगी में कभी बीमार नहीं हुआ। तो आप कैसे? कहा मैं अस्पताल में जाता हूँ हर महीने, जाकर ना मैं एक पर्ची ले लेता हूँ, एक डॉक्टर की जब 1000 रुपए फीस है, तो वहां पे मैं देखता रहता उसके पास आने वाले मरीज कौन कौन से हैं, तो जो गरीब मरीज देखता हूँ उसको वो पर्ची देता हूँ, जाओ मेरे पैसे दे दिए, जाकर अपनी दवाई ले लो। तो कह रहा है जब मैं उस गरीब का भला करता हूँ अल्लाह मुझे वो मर्जी लगने देते। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके घरों में फाका ना आए, मुसीबतें ना आए, आप अपना देखें जो मुलाजिम है आपके इलाके में गरीब है, 1 महीने का राशन सदके के तौर पे अपने बच्चों के सदके के तौर पे उसके घर में रखवा दो। जब आप किसी गरीब का सोचोगे, गवर्नमेंट तो कह रही है 5 अप्रैल तक, लेकिन अल्लाह की तरफ से कब तक है? जो तो अल्लाह के इल्म में है, मेरे और आपके इल्म में तो नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द ढूंढो। आज आपको 1000, 2, 3000 रुपए खर्च करना कोई शुरू होगा, घर का सामान देखें, चीनी है, आटा है, घी है, मिर्ची है, जो भी जरूरियात है 2, 4, 5 साल की खरीदो, किसी भी गरीब के घर में दे दो कि मुल्की हालात ऐसे जा रहे हैं, आप हो सकता है कारोबार ना करो, एक सारा दिन मजदूरी कर रहे हो, उसे मजदूरी नहीं मिल रही, वो खाली शाम को घर आ रहा है, उसके घर में राशन रख दो, अल्लाह का फजल मुतवज्जे होगा। अगर आप अल्लाह के बंदों पे रहम करेंगे, मेरा अल्लाह आप पे रहम करेगा और आप और आपकी औलाद इस शर से बच जाएगी जो पूरी दुनिया वबा में जा रही है। लेकिन अगर हमने ये सोचा मैं तो मालदार हूं,
مجھے کیا ٹینشن ہے، میں نے تو اپنے گھر میں 3 ماہ کا مال سٹور کر لیا ہے۔ لیکن اسرائیل کسی مالدار اور غریب کو نہیں دیکھتا، اور یہ کورونا وائرس سب سے زیادہ مالدار لوگوں کو لگ رہا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ یہ مالدار لوگ جو بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں جا کر خریداریاں کرتے ہیں، یہ انہیں کو زیادہ پکڑ رہا ہے، عام غربا ابھی تک اس کا متاثر نہیں ہوئے اس سے۔ اسی لیے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دائیں بائیں اپنے غریبوں کو دیکھو، رشتہ داروں کو دیکھو، اپنے تکبر کا ذرا ناک چھوٹا کرو، کم کرو، گردن کا سریا ذرا ٹیڑھا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے بہن بھائی ہیں، تمہارے ہی عزیز و اقارب ہیں، غریب ہے لیکن تم چونکہ آپ ماشاءاللہ پڑھ لکھ گئے ہو، تم بڑے دنیا باہر سے ڈالر کما کے لے آئے ہو، اب تمہیں اپنا غریب رشتہ دار نہیں لگ رہا، یہ بھی تمہارا خون ہے، یہ بھی تمہارے عزیز ہیں، جاؤ مارکیٹ میں راشن کے تھیلے بنواؤ، جتنی توفیق ہے، 1 تھیلے کی، 2 تھیلوں کی، 1 گھر کی، 5 گھروں کی، اس میں بخل مت کرو، غریبوں کے گھروں میں دے کر اللہ سے دعا کر لو، اے اللہ میں نے اپنے حصے کی اتنی گنجائش سے دے دیا، اس کے بدلے میں مجھے اور میرے اہل و عیال کو اس بیماری سے بچا دے۔ تو صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ کس چیز کو ٹالتا ہے؟ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تکلیفوں کو ٹالتا ہے، اور جو صدقہ نہیں دیتے وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ تو ہم پہلے نمبر پہ صدقے کو ضروری بنائیں۔ اور دوسری چیز، آپ کے گھر میں ایک کتاب پڑھی ہوگی، شاید آپ کے آباء و اجداد میں کسی نے پڑھی ہو، اور آپ نے بھی شاید کبھی دیکھی ہو، اس کا نام قرآن پاک ہوتا ہے، یاد ہے اس کا نام کسی کو؟ یاد ہے یا نہیں؟ کتنے شرم کی بات ہے، ہمارے گھروں میں موبائل روزانہ کھل رہے ہیں، صبح اٹھنے سے پہلے زمین پہ اپنے پاؤں جوتے پہ بال میں جاتا ہے، پہلے انگوٹھا موبائل پہ جاتا ہے، رات کسی کا میسج نہ آیا ہو وہ نہ دیکھ لوں، لیکن کیا پورا دن اللہ کا قرآن پڑھنے کی کبھی توفیق ہوئی ہے؟ آج اللہ کی قرآن کی کہیں ہمیں یہ بد دعا نہ لگ گئی ہو۔ کب سے ہمارے گھروں میں یہ قرآن بند پڑا ہے؟ گھروں میں جاؤ، جا کر اپنے بچوں کو، بیوی کو، خود بھی پابند کر دو کہ جب تک، بلکہ ہمیشہ کی اوقات تو عادت بناؤ، ورنہ پابند کرو کہ سارے قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ جس گھر سے اللہ کی آوازیں آئیں گی، رب کا قرآن بلند ہوگا، رب کا نام بلند کیا جائے گا، اس گھر کو اللہ عذاب سے محفوظ کریں گے۔ تو یہ کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کروائیں گے؟ قرآن پاک تو ہے نا سب کے گھروں میں، ایک تو یہ کام کریں، یہ قرآن پاک کی گھر میں تلاوت شروع کروائیں۔ اور دوسری چیز، ہمارے ارد گرد معاشرے میں اپنے لوگوں کے اوپر جو شفقت آپ کا ملازم کام کر رہا ہے، وہ بیمار ہے، پتہ چل گیا آپ کو بیمار ہے، اس کو اوپر رحم کرو، اس کو مجبور نہ کرو کہ تم چھٹی پر آ لازمی، اگر وہ بیمار ہے تو اسے چھٹی دے دو، اور اس کے مہینے کی تنخواہ دے کر چھٹی دے دو۔ آسان طریقہ یہ ہے، اگر آپ چھٹیاں کرنا چاہتے ہیں اپنے مالوں پہ، اپنی دکانوں پہ، تو پوری تنخواہیں دے کر ملازموں کو چھٹی کرو تاکہ ان کے گھر کا چولہا بھی نہ بند ہو۔ اب وبا پھیل رہی ہے اور مزدور دعا کر رہا ہے، یا اللہ پابندی نہ لگ جائے ورنہ میرے بچے کیا کھائیں گے، کورونا سے مرے نہ مرے، میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ اس چیز کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور استغفار کی کثرت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو چلتے پھرتے اللہ کے نبی پہ درود پڑھیے، عادت بنا لیجئے۔ جب ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں، دکانوں پہ یہ گانے بجانے بند کر دیں خدا کے لیے، پہلے کون سا؟ یہ سب سے بڑا جرم، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھا، سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جب اللہ کے آسمان سے بلائیں اتر رہی ہو، عذاب اتر رہا ہو، تم پھر بھی گناہ میں مبتلا ہو، اس سے بڑا جرم کون سا ہے؟ یعنی تم ابھی اللہ سے ڈرے نہیں ہو، ابھی بھی تم جا کر جو ہے وہ پیغمبر کی سنت کو کٹوا رہے ہو، ابھی بھی جا کر تمہاری دکانوں پہ میوزک چل رہا ہے، ابھی بھی گھر میں فلمی ماحول بنا ہوا ہے، ٹیلی ویژن چل رہے ہیں۔ ان سب بے حیائی کے حالات کو بند کر دو، عورتوں کو پردے کا پابند بناؤ، ان کو شریعت کی طرف لاؤ، اور اعلان کر دو کہ اب اللہ میں تیرا ہوں، میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ان بلاؤں سے بچیں گے، اگر نہ کیا تو آنے والے پھر نیک اور بد کا خیال نہیں رکھتی۔ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو نیک اور بد سب کو برابر رگڑا لگتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا پھر کہ میں نے تو صدقہ بھی دیا تھا، میں نے تلاوت بھی کی تھی، میں گرفتار کیوں ہو گیا؟ ہاں فرمایا آخرت کے اندر اس کو اجر ملے گا، آخرت کے اندر اسے علیحدہ کر دیا جائے گا، لیکن دنیا میں نیک اور بد سب کو برابر رگڑا لگے گا۔ دنیا میں کوئی تقسیم نہیں ہوگی کہ اچھے لوگوں کو اللہ باقی نہ کرے، برے لوگوں کو مار دے۔ اس لیے اس چیز کا خصوصی طور پہ خیال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور وائرس اور اس جیسی دوسری چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ دعائیں ضرور یاد کریں، آیت الکرسی کا پڑھنا صبح شام اور درود شریف کا کثرت سے اہتمام۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔